أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ یہ پوری انسانیت اصول دین کے بارے میں ایک تھی. اصول دین سے مراد آپ کے سامنے عرض ہوا کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہے، جیسے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ اصولیات ہے، اصول دین ہے. ان میں کوئی فرق، کوئی اختلاف وہ نہیں رہا. البتہ فروع دین جو ہمارے اعمال ہیں، مسائل ہیں، اس میں اللہ پاک نے ہر زمانے میں ایک فرق رکھا. نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، طریقہ حج میں، طریقہ انفاق میں، ہر چیز میں فرق رہا، لیکن وہ مسائل ہیں، اعمال ہیں. لیکن بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے بنیاد پڑی شرک کی. اور یہ یاد رکھیں کہ شرک کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں اصول کو چھیڑ دیا جائے. فروع کو چھیڑنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، اس میں شرک نہیں ہے. جو اصول کے اندر گڑبڑ کرے گا، توحید کے معنی کو غلط بیان کرے گا، رسالت کے معنی کو غلط بیان کرے گا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا یا انکار کر دے گا یا اس کی اپنی ایک تشریح کرے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ شرک لازم آ جائے گا. یہ طبقات پیدا ہوئے اور شرک کا یہ سلسلہ چلتے 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 خاتم الانبیاء محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچا. اور مکہ کے اندر جو آپ کا خاندان تھا، قریش مکہ، وہ اس شرک اور شرک کے ماحول کے ساتھ پوری طریقے سے جڑے ہوئے تھے. اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی ایسی ہم آپ کو بات پیش کر دیں کہ جس کو آپ بالآخر قبول کر لیں اور اس کے نتیجے میں آپ بھی ہماری طرف ہو جائیں، ہمارا ساتھ دے دیں. تو آج کی جو آیت نمبر 14 ہے سورۃ الشورى کی، اس میں اللہ پاک نے امور 10 باتیں ذکر فرمائی، اور ان 10 باتوں میں اللہ پاک نے خطاب کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان آیات کا ترجمہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی وجہ سے، فَلِذَلِكَ اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کہ سابقہ امتوں نے بجائے اتحاد کے اختلاف کی بنیاد رکھی اور اصول دین کو چھیڑا. آپ اس کی پرواہ نہیں کریں، بلکہ آپ کیا کریں؟ فَادْعُ، آپ توحید کی دعوت دیتے رہیں. یہ پہلا حکم تھا. آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں، آپ داعی الی التوحید بنے رہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو حکم آپ کو دیا گیا آپ اس پہ مضبوطی استقامت کے ساتھ جمے رہیے.
ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پرواہ بھی مت کریں. یہ آپ سے بہت کچھ کریں گے، بڑی بڑی آفر دیں گے آپ کو کہ آپ کسی طریقے سے ان کی بات قبول کر لیں. آپ ان کے پیش کیے ہوئے خواہشات کو ہرگز قبول نہ کریں. وقل، اور آپ کہہ دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لے آیا ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے اتاری، سب پر ایمان لائے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کا معاملہ کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارا اور تمہارا آپس میں کوئی مقابلہ، کوئی اختلاف ذاتی نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہم سب کو جمع کریں گے آخرت میں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو اب دیکھیں 10 باتیں ہیں، اگر آپ غور کریں، امور عشرہ ہے، اس میں اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرمایا اور آپ کو ان 10 باتوں کی ہدایت دی کہ آپ جس مقصد کو، پیغام کو لے کر دنیا میں آئے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کی، ان کے الزامات کی قطعاً پرواہ نہیں کریں گے. آپ اپنی دعوت کے کام میں لگے رہیں گے. توحید کو یہ برا کہیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے ایک اللہ کے ہونے کی بات کرنی ہے اور پھر اس پہ استقامت سے جمے رہنا ہے. اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم اور دائم رہے. کمزوری انسان کو عقائد سے محروم کرتی ہے، بالآخر ایمان ڈگمگا جاتا ہے دوستو. اس لیے عقائد کی مضبوطی بہت ضروری ہے. بدعقیدہ انسان کے ساتھ بیٹھنا، مجالست کرنا، بات چیت کرنا، اس سے قلبی تعلق بنانا اور اس کو اپنا قلبی دلی دوست بنانا، کمال تو دور کی بات، بہت بڑی مصیبت ہے. آج کل لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہر ایک سے ہم دوستی بناتے ہیں، تعلق بناتے ہیں اور ان کے ساتھ راتوں گھنٹوں تک بیٹھتے ہیں. اگلے دن آ کے کہتے ہیں ہماری گیدرنگ میں قادیانی بھی ہے، روافظ بھی ہے، منکرین حدیث بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. بڑے با اخلاق لوگ ہیں اور ہم آپس میں اکثر علمی بات چیت کرتے ہیں سنجیدگی میں رہتے ہوئے. یہ سنجیدگی بہت جلد انسان کو جا کے اسی فتنے کی گود میں گرا دیتی جس کو اللہ نے منع فرمایا اور اپنے پاک پیغمبر کو منع فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں، ان کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، ہرگز ان کی باتوں کو قبول نہ کریں، استقامت سے اپنی بات پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں اور چلتے رہیں آپ. اس لیے کبھی بھی بدعقیدہ انسان کے ساتھ اٹھک بیٹھک زیادہ کرنا انسان کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے. اور پھر ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی. مکہ مکرمہ کے اندر 2 مشرکین کے بڑے نامور لوگ تھے. ایک کا نام تھا ولید، ایک کا نام تھا شیبہ. یہ جو ولید تھا، یہ اس کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے ولید کے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے 4 کو بالآخر اللہ پاک نے ہدایت دی تھی، 6 محروم رہے تھے. اور انتہائی درجے کا مالدار انسان، ہر وقت مکہ کی تجارت میں 1000 دینار اور لاکھوں درہم تجارت میں اس کی گردش کرتی. اس کو ہم رولنگ کہتے ہیں. ایک نامی گرامی تاجر ہے، گرینڈ تاجر. اور
اس کے ذمے لگا کہ آپ علیہ السلام کو مال کی پیشکش آپ کر دیں. تو اس نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا، میرے پاس اتنا مال ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر آپ ہماری طرف آئیں تو اپنے کل مال کا 50% آج آپ کی طرف کر دوں گا. آسان ہے دوستوں، 50% کے مالک آپ بن جائیں گے. اب کبھی مال کے ذریعے سے انسان کو ہلایا جاتا ہے، بھٹکایا جاتا ہے. انسان تو کمزور ہے، تھوڑی سی مال کی وہ دیکھی اور اس طرف لڑکتا ہوا چلا گیا. جب وہاں سے بات نہیں بنی تو پھر دوسرا سردار تھا شیبہ. یہ اس کی ایک بیٹی تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ بڑے بڑے سردار اس کے لیے خود کا یا اپنے بیٹوں کے رشتوں کا پیغام بھیجتے تھے کہ شیبہ اپنی بیٹی ان کو دے دے. فخر سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گھر آئے. تو اس نے جب دیکھا کہ ولید کی بات نہیں مانی گئی تو پھر شیبہ کو بھیجا. یہ آ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور آپ سے کہا کہ میری وہ بیٹی جس کے لیے بڑے بڑے رشتے کھڑے ہیں، آپ کہیں گے تو آج آپ کو دے دوں گا، آپ کے عقد میں آ جائے گی، آپ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. یعنی یہ ایک آزمائش ہوتی ہے دوستوں. آپ جب حق کے راستے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور حق کا کام کریں گے تو کبھی آپ کو مال کے ذریعے سے مالی پیشکش ہوگی کہ جی آ جائیں آپ یہ مال لے لیں اور ہم آپ کو مال سے مالا مال کر دیں گے. آسان تو نہیں ہے، بڑی قربانی اس کے لیے دینی پڑتی ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا. ہمارا جو علمی مرکز ہے دارالعلوم دیوبند، اس میں حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول ہشت گانہ لکھے ہیں. اصول ہشت گانہ، فارسی میں ہشت گانہ 16 کو کہتے ہیں. 16 اصول حضرت نانوتوی نے لکھے کہ یہ ہمارے دیوبند کا ایک معیار رہے گا ساری زندگی کا. اس میں حضرت نے لکھا کہ ہم حق کی بات کو علم کے ذریعے سے اس وقت تک بیان کر سکیں گے جب تک ہم کسی بھی آنے والی حکومت کے تعاون کو، امداد کو قبول نہیں کریں گے، تو حق پہ ڈٹے رہیں گے. اور جس دن اس مدرسہ دیوبند نے اس اصول کو توڑا، وہ حق بیان کرنے سے عاجز آ جائے. جہاں تک ان کی نظریں جاتی ہے، ہم ان کا عاشر عشیر بھی نہیں ہے دوست. آج یہ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. بعض لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ جی کیا بری بات ہے، ایک غریب امام کو 25,000 روپے تیار مل جائے تو کیا بری بات ہے، وہ سارا دن پریشان گھومتا ہے، اس کو مل جائے تو کیا بری بات ہے. آپ کو نہیں چاہیے آپ نہ لیں، ان کو تو لینے دیں. بڑوں کو اندازہ ہے جنہوں نے سالوں گزارے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. یہ وہ دانہ ڈالنا ہے کہ جس کے ذریعے سے شکاری شکار پکڑتا ہے دوستو. اسی لیے کامیاب علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے اکابر پر اعتماد کر کے چلتے ہیں. آپ نے جس دن کسی کے مالی تعاون کو قبول کر لیا کسی بڑے کے، پھر تو انسان جس کا کھائے اس کا گائے. پھر بولنا بھی آپ نے وہی ہے، پھر وہی کریں گے آپ. تو آپ نے منع فرمایا. عورت کی پیشکش ہوئی، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں یہ چیز بھی نہیں چاہیے. یہ بھی آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے دوستو کہ بس اسی چیز کی بات ہو رہی ہو کہ بس یہ عورتیں اور یہ ہے اور یہ ہے. شریعت 4 نکاحوں کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ نہیں کہتی کہ آپ کے ہر جمعے کا موضوع 4 نکاح پر ہونا چاہیے. یہ شریعت نہیں کہتی کہ آپ ہر وقت قوم کو یہ تانے دیتے رہیں کہ بھئی آپ لوگ ایک نکاح سے زیادہ کرنے پر قادر نہیں ہو. کرنے والا کر لیتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ہاں بہت مشہور ہے نا کراچی میں، جو بولتا ہے وہ کر نہیں سکتا، کرنے والے نے خاموشی سے کر رکھی ہوتی.
بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ 2 منّے لے کر گود میں آتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ایک فتنے کی ایک شکل ہے. شریعت میں جو چیز جائز ہے انسان اس کو ضرور اختیار کرے. اس کے لیے لمبے چوڑے بیانات اور باتوں کی اور لطائف بنانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی فتنوں کی ایک شکل ہے جو آج امت کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے دوستو. تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چند چیزوں میں آج ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سر فہرست چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور اس حد تک کرے کہ جہاں آپ کے عقیدے کے خلاف باتیں ہوتی ہو، شرکیہ باتیں ہوتی ہو، رواج کی باتیں ہوتی ہو، غیر اللہ کے تذکرے ہوتے ہو، اس مجلس کو فوری طور پہ ترک کیا جائے. وہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حرص مال، یہ فتنہ بہت زیادہ ہے. حرص مال، انسان ہر وقت اس حرص کے اندر لگا رہتا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا اور یہ کیسے بنے گا اور کون سا دن آئے گا کہ جی میرے پاس بھی یہ والی گاڑی ہوگی. آج کل کے نوجوان اسٹیٹس پہ عجیب و غریب گاڑیاں لگا کے لکھتے ہیں نیچے مائی ڈریم، یہ میرا ایک خواب ہے، جس دن یہ گاڑی میرے پاس آ جائے گی. اس امت کے نوجوان کا خواب گاڑی بن گئی ہے. مسجد اقصیٰ تھوڑی ہے، قبلہ اول تھوڑی ہے. وہ تو گاڑیوں اور عورت کے چکر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا، اسی کے اندر مبتلا ہے. تو صرف ایک سرسری چیزیں ہیں دوستو. صرف اپنے اس پہ فلسطین کے جھنڈے لگا دینے سے اگر قبلہ اول آزاد ہوتا تو یہ اسرائیل کے قبضے میں کیوں ہوتا دوستو؟ بے مقصد لا یعنی باتیں. وہ اغوائے نفس، ہوائے نفس، شہوات نفس، لذائذ نفس، اس میں بری طریقے سے ہم مبتلا ہے اور دن رات مبتلا ہے اس کے اندر. ایک قدم اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بس ایک خول ہے، اوپر ہے، اس کو چڑھا کے پھر انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام میں نے پورا کر دیا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، صحیح ماحول، عقیدے کی حفاظت، اہل اللہ سے اپنا تعلق، مساجد سے اپنا جوڑ، دین کے حلقوں کے ساتھ جڑ کر چلنا، قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، گھروں سے آلات لہو و لعب کو دور کرنا، اپنی تقریبات سے، اپنی خوشیوں سے گانے بجانوں کے آلات کو ختم کر دینا، اپنی غم تعزیت کے مواقع کو رسم و رواج سے پاک کرنا. یہ ہمارے فکر کے کام ہے دوست. کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.